بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زیڈ یو بی اپڈیٹس اینڈ کنسلٹنسی کے ساتھ میں ہوں محمد رضا خان۔ ویورز، آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے او بی ایس کے بارے میں، ادر بورڈ سپلیمنٹری کے بارے میں، یعنی وہ اسٹوڈنٹ جو دیگر بورڈ سے آتے ہیں اور ان کی فرسٹ ایئر میں یا نائنتھ میں یا سیکنڈ ایئر میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہم بات کر رہے ہیں زیادہ، تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ان کی سپلیز ہوتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس مارک شیٹ کی بیس پر اپلائی کریں اور ان کے صرف سپلی والے پیپرز جلالدین بورڈ میں ہو جائیں۔ پہلے ایسا ہوتا رہا، گزشتہ 4 سال سے یہی ہوتا رہا کہ دیگر بورڈ سے بچے آتے تھے، ان کی سپلیز ہوتی تھی اور وہ ضیاء الدین بورڈ میں آگے سپلیمنٹری والے پیپرز دے کر کلیئر ہو جاتے تھے۔ اور اس سیشن میں بھی یہی ہوتا رہا، پچھلے ویک تک یہی ہوا کہ بورڈ نے جو ہے وہ ادر بورڈ سپلیمنٹری کے کیسز لیے۔ پھر اچانک سے ایک دن کیا ہوا کہ بورڈ نے ہمارے پاس جو پورٹلز ہوتے ہیں کالجز کے، اس میں انہوں نے ادر بورڈ سپلیمنٹری کا آپشن ہی غائب کر دیا۔ تو جب اس بارے میں ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے اس وقت تو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، لیکن پھر 2 دن بعد ہمیں کال آئی اور جب ہم وہاں میٹنگ کے لیے گئے تو انہوں نے جو سیکریٹری ہیں ضیاء الدین بورڈ کے یا شہاب صاحب، تو باقاعدہ انہوں نے خود ملاقات کی اور انہوں نے خود ساری ڈیٹیلز ہم کو دیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ جو ادر بورڈ سپلیمنٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اب ہم نہیں لیں گے۔ تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ہمارے اوپر آئی بی سی سی کا پریشر ہے اور آئی بی سی سی نے آ کے یہ ہمیں کہا ہے کہ بھائی آپ ادر بورڈ کے کیسز نہ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ آئی بی سی سی کا ظاہر ہے، ہر بورڈ آئی بی سی سی کا ممبر ہوتا ہے تو اس کے ہر آرڈر کو ماننا پڑتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے جب ان سے یہ بات کی کہ سر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان دا مڈ آف دا سیشن آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ کو یہ جو ہے چیز اگر بیفور سیشن آپ کہتے تو ہم لوگ محتاط رہ کے کام کرتے، لیکن اب ظاہر ہے ان کو خود نہیں اس بات کا علم تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں خود نہیں پتہ تھا، ہمیں خود ابھی پتہ لگا ہے کہ جب ہم کو آئی بی سی سی نے آ کر بتایا ہے۔ لہٰذا اب کیا کیا جائے؟ اب وہ اسٹوڈنٹس جن کے انرولمنٹ کارڈ آ چکے ہیں، جن کے ایگزامینیشن واؤچر بن چکے تھے، اور بہت سارے تو ایسے بھی تھے جن کے ایگزامینیشن واؤچر بھی پیڈ ہو چکے تھے، یعنی ان کا کمپلیٹ کام ہوا پڑا تھا، ان کا صرف ایڈمٹ کارڈ آنا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس بھی یا وہ ٹیچرز بھی جنہوں نے یہ کام کروائے ہیں، وہ پرنسپل جنہوں نے یہ کیے ہیں، وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ بھائی انرولمنٹ کارڈ آ گیا تو ہمارا تو ایگزامینیشن آئے گا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے خود ایسے کتنے بچے تھے اور میرے ساتھ 4 پرنسپلز اور تھے، ہر ٹاؤن کا ایک پرنسپل تھا، تو ان کے سب کے ایسے بچے تھے کہ کسی کے 10 ہیں، کسی کے 15 ہیں، جو ویریفائڈ ہیں، جن کے انرولمنٹ کارڈ آئے ہوئے، جن کا سارا کام کمپلیٹڈ تھا۔ تو اس لیے صرف ہم کو بلایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ کے بچے ویریفائڈ ہیں ان کا بھی ہم آپ کو ایڈمٹ کارڈ جاری نہیں کریں گے۔ لہٰذا اب سب سے بڑا سوال جو اسٹوڈنٹس کا یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو آلریڈی ویریفائڈ ہو چکے ہیں وہ کیا کریں، اور جو اب نئے آنے والے ہیں وہ کیا کریں، تو دونوں کی یہ بات جو ہوگی وہ سیم ہی ہوگی۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ جو ویریفائی ہو چکے ہیں، یعنی جن کے انرولمنٹ کارڈ آ چکے ہیں، جن کے ایگزامینیشن واؤچر بن چکے ہیں اور پیڈ ہو چکے ہیں۔ وہ یہ کریں گے کہ وہ جو ہے وہ اپنے پرنسپل سے بات کریں یا جس سے بھی ان کا کنسرن ہے ان سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ بھائی جو اسکول کا متعلقہ بندہ ہے، جو بورڈ سے معاملات مطلب جو بورڈ کے کام کرتا ہے یا جو پرنسپل ہیں، وہ خود بورڈ میں بات کریں اور وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کا انرولمنٹ کارڈ آ چکا ہے ان کو وہ کنورٹ کروا دیں دوسری ٹائپ کے اندر، دوسری کلاس کے اندر۔ یعنی سپوز اگر کسی کا ادر بورڈ سپلیمنٹری میں تھا اور اس کا انرولمنٹ کارڈ آ گیا، یا کسی کا امپرومنٹ میں تھا، ایڈیشنل میں تھا، اس کے بارے میں تو میں نے ایک پوری ڈیٹیل سے ویڈیو ڈالی، وہ پہلے انہوں نے بند کر دیا ہے، تو کسی کا امپرومنٹ ایڈیشنل تھا ادر بورڈ کا، کسی کا او بی ایس تھا ادر بورڈ کا، وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہے کنورٹ ہو کر یا تو فرسٹ ایئر میں جائیں گے، یا اگر ان کا میٹرک 2022 کا ہے یا اس سے پہلے کا ہے تو وہ کمبائنڈ گیپ والی کیٹیگری میں بھی جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، کمبائنڈ گیپ والی کیٹیگری میں کوئی امپرومنٹ جیسے آپ کو 12 کے 12 پیپرز دینے پڑتے ہیں، اگرچہ اس کی فیس تھوڑی زیادہ ہے لیکن وہ کیٹیگری کمبائنڈ گیپ والی ہوتی ہے اور اس میں تمام پیپرز آپ دے سکتے ہیں، تبھی تو اس کو کمبائنڈ کہتے ہیں۔ بہرحال تو جو قصہ مختصر وہ یہ ہے کہ بورڈ اینول 1 کے اندر، اس اینول 1 کے اندر کم از کم اس کے ادر بورڈ سپلیمنٹری کے، ادر بورڈ امپرومنٹ کے، ایڈیشنل کے کیسز نہیں لے گا۔ میں صرف اس سیشن کا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ چانسز ہیں کہ اگلے سیشن میں وہ اس کو دوبارہ آن کروا لیں، آئی بی سی سی فائٹ کر کے، ظاہر ہے ان کے اندرونی معاملات بھی چل رہے ہیں، اور وہ ان کی 15 سے 20 دن بعد دوبارہ میٹنگ ہونی ہے آئی بی سی سی کے ساتھ، جس میں وہ اپنی یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ بھائی ہمیں ادر بورڈ سپلیمنٹری والے کیسز لینے دیے جائیں۔ ظاہر ہے ہر بورڈ لے رہا ہے سندھ کا اور پاکستان کا، تو آپ بھی لیں۔
بہرحال وہ ایویڈنس اس بارے میں لے کر بات کریں گے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن فی الحال بات یہی ہے کہ ادر بورڈ سپلیمنٹری کے، ادر بورڈ امپرومنٹ کے، ادر بورڈ ایڈیشنل کے کیسز ضیاء الدین بورڈ نہیں لے گا، صرف اس بچے کو لے گا جس کا فرسٹ ایئر 2024 میں کلیئر ہوا اور وہ وہاں سے اس نے مائگریشن لی اور وہ یہاں پر آ کے ضیاء الدین بورڈ میں اپیئر ہوا، جس کا فرسٹ ایئر کمپلیٹ پاس ہے، وہ صرف او بی پارٹ 2 کے اندر یعنی ادر بورڈ پارٹ 2 کے اندر اپیئر ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی ساری روزات آج کی، جس میں ہم نے آپ کو بتایا او بی ایس کے بارے میں۔ اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ہو، بھائی ہاں ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ آپ خدارہ او بی ایس والی کیٹیگری کے اندر انرول نہ کریں۔ کوئی بچہ کس کی فرسٹ ایئر میں 2 سپلیاں ہیں 3 سپلیاں ہیں، وہ آنا چاہتا ہے ضیاء الدین بورڈ میں اور فرسٹ ایئر کی مارک شیٹ کی بیس پر، وہ اس کا نہیں ہو سکتا، وہ میٹرک کی مارک شیٹ کی بیس پر آئے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں فرسٹ ایئر کی مارک شیٹ کی بیس پر کروا دوں گا، تو خدارہ کسی کی باتوں میں نہ آئیں، فراڈ سے بچیں، ریسرچ کریں، احتیاط کریں، اور تاکہ آپ کو بعد میں پریشان نہ پڑے۔ کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی انفارمیشن آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔